السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنوس ناول کا 11واں پارٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ صبح 7 بجے سورج کی روشنی سے انائزہ کی آنکھیں کھلی۔ اس نے اپنے ساتھ سوئے ہوئے روحان کو دیکھا۔ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے روحان کے ماتھے پر لب رکھے اور فریش ہونے کے لیے اٹھ گئی۔ 10 منٹ بعد گیلے بالوں کے ساتھ واش روم سے باہر نکلی۔ روحان ابھی تک سو رہا تھا۔ انائزہ کے دماغ میں شرارت آئی۔ وہ روحان کے پاس کھڑی ہو کر اس پر جھکی۔ اس کے بالوں سے گرتے پانی کے قطرے روحان کے چہرے پر گرنے لگے۔ روحان نے نیند میں اپنا چہرہ صاف کیا، جیسے اسے لگا کہ کوئی چیز اس کے چہرے پر رینگ رہی ہو۔ مسلسل پانی گرنے کی وجہ سے روحان نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظر مسکراتی ہوئی انائزہ پر پڑی۔ اٹھ جائیے جناب، صبح ہو گئی ہے، سونے دو مجھے۔ روحان نے اپنے اوپر کمفرٹر لیا۔ ارے اٹھو روحان، بہت سو لیا۔ نہیں نا، مجھے نیند آئی ہے۔ اوف، میں نیچے جا رہی ہوں، جلدی اٹھ جانا۔ اس نے بال خشک کیے اور ریڈی ہو کر نیچے چلی گئی۔ کچھ دیر تک روحان فریش ہو کر نیچے آیا تو انائزہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ روحان اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ عقیلہ کہاں ہے؟ اس نے ناشتہ نہیں بنایا؟ نہیں، آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ انائزہ نے پراٹھے کی سائڈ چینج کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بنا رہی ہو؟ روحان پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہ آلو کے پراٹھے ہیں۔ کیوں، تم نے کبھی نہیں کھائے؟ انائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ پراٹھے تو کھائے ہیں مگر ایسے نہیں، روحان نے جواب دیا۔ کیا واقعی؟ چلو آج میں تمہیں پاکستان کے مشہور آلو کے پراٹھے کھلاتی ہوں۔ تم بیٹھو باہر، میں لاتی ہوں ابھی۔ روحان بھائی ٹیبل پر آ کر بیٹھا اور کچھ دیر تک انائزہ پراٹھوں کے ساتھ چائے کی ٹرے لیے ٹیبل پر آئی۔ تو کھاؤ اور بتاؤ کیسا لگا تمہیں؟ اس نے روحان کے آگے پراٹھا رکھا۔ روحان نے لقمہ بنا کر منہ میں رکھا۔ اب انائزہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیسا لگا؟ انائزہ نے پوچھا۔ یہ تو بہت ٹیسٹی ہے، میں ایک اور لوں گا۔ اور ریئلی؟ مجھے پتا تھا تمہیں ضرور پسند آئے گا۔ ساتھ چائے کا سپ بھی لو نا، پھر آئے گا اصلی مزہ۔ اب روحان مزے سے پراٹھا کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ چائے کا سپ لے رہا تھا۔ انائزہ نے بھی ناشتہ شروع کیا۔ انائزہ اور روحان چہل قدمی کے لیے لان میں داخل ہوئے تو بہت سے نئے پودے لان میں پڑے تھے۔ ارے یہ کون لے کر آیا؟ انائزہ پودوں کی طرف چلنے لگی اور روحان بھی اس کے ساتھ چل دیا۔ شفیق لے کر آیا ہوگا۔ روحان نے ایک چھوٹے سے پودے کو ہاتھ میں اٹھایا۔ کتنے پیارے ہیں یہ، کس چیز کے ہیں؟ انائزہ نے پوچھا۔ شاید پھولوں کے ہیں، روحان نے کہا۔ ارے یہ والا تو امرود کے پودے ہیں۔ انائزہ نے سائڈ پر پڑے پودوں کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، تب کا کہا ہوا آج لے کر آیا ہے۔ روحان نے امرود کا پودا چیک کیا۔ بیگم صاحبہ، پودے لگانے کا موسم اب آیا ہے، موسم بہار شروع ہو رہا ہے۔ اوپر سے شفیق آ کر بولا۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، موسم بہار تو اب شروع ہوا ہے، انائزہ نے کہا۔ تو روحان کیوں نہ یہ پودے ہم لگائیں؟ انائزہ مسکرائی۔ ہاں بالکل، روحان نے جواب دیا۔ ارے بیگم صاحبہ اور روحان بابا، آپ دونوں تھک جائیں گے، میں خود لگا لوں گا، شفیق بولا۔ نہیں شفیق، یہ امرود کے پودے میں اور روحان خود لگائیں گے، انائزہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، وہ کہتا ہوا اندر چلا گیا۔ روحان اور انائزہ نے گڈھا کھودنا شروع کیا۔ وہ دونوں مٹی سے کھیلتے ہوئے پودے لگانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر صاف مٹی بھی پھینک رہے تھے۔ دونوں کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آوازیں اندر گھر تک جا رہی تھی۔ عقیلہ اور شفیق کھڑکی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ 2-3 گھنٹوں بعد وہ فارغ ہوئے تو مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور فریش ہونے کے لیے کمرے میں آئے۔ کتنا مزہ آیا نا آج کھیلنے کا، انائزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں بہت، روحان بھی ہنس رہا تھا۔ چلو تم فریش ہو جاؤ، پھر میں بھی ہوتی ہوں۔ روحان وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم چلا گیا اور انائزہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا تو انائزہ واش روم چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو روحان کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے گلاس وال سے باہر دیکھا تو اسے وہ شفیق کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ انائزہ کو تھکن محسوس ہونے لگی۔ اس نے کچھ دیر ریسٹ کرنے کا سوچا۔ اب وہ ڈائری نکالے بستر پر لیٹ گئی۔ ماضی دردانہ، ہم کیا کریں؟ مریم کو جس بات کا شک تھا وہ صحیح نکلا۔ شہزادی کی حفاظت ضروری ہے، صفیہ بیگم سبزی بناتے ہوئے دردانہ بیگم سے کہہ رہی تھی۔ اب وہ چاہتی ہیں ہم یہاں اس گھر میں رہیں تاکہ جب سب اکٹھے ہوں گے تو زیادہ مضبوط ہوں گے۔ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، دردانہ بیگم نے کہا۔ لیکن ہم کب تک یہاں آپ کے گھر رہیں گے؟
ایسا ایسے اچھا نہیں لگتا، صفیہ بیگم نے کہا۔ صفیہ آپا، آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ مجھے ہم سب کی جان پیاری ہے، میں نہیں چاہتی کہ ہم میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچے۔ آپ تینوں ہمارے ساتھ رہو گے جب تک ہماری خوشیوں کا قاتل پکڑا نہیں جاتا، دردانہ بیگم نے صفیہ کو ڈانٹنے کے انداز میں کہا۔ مگر دردانہ، بس آپا، آپ یہاں رہو گے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صفیہ بولنے لگی جب دردانہ نے اسے ٹوک دیا۔ آمین، صفیہ نے کہا۔ کمال صاحب کی حویلی کا ٹیلی فون رنگ ہوا تو کمال صاحب نے فون اٹھا کر کان کو لگایا۔ کمال صاحب، مجھے آپ کا مجرم مل گیا ہے، انسپکٹر شرافت بولا۔ اچھا، کون ہے وہ؟ کمال صاحب، خیریت؟ آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے؟ انسپکٹر شرافت کو ان کی آواز بدلی لگی۔ ہاں، میرا گلا کچھ خراب ہے۔ تم بتاؤ کون ہے وہ شخص؟ کمال صاحب بولے۔ جب شہزادی سیڑھیوں سے گری تو میں چھت پر گیا تھا، جہاں مجھے سیڑھیوں کے پاس سے ایک بٹن ملا، جس سے مجھے معلوم ہوا کہ ایسے بٹن صرف شرٹ پر لگے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کے خاندان کے سبھی مرد سوٹ پہنتے ہیں سوائے… انسپکٹر خاموش ہوا۔ جی بتائیے، سوائے کس کے؟ کمال صاحب نے کہا۔ سوائے راحیل کے۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کمال صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کمال صاحب، یا آپ مجھ سے ملنے آ جائیے یا میں آپ سے ملنے آ جاتا ہوں، پھر آپ کو پوری بات صحیح سے سمجھاؤں گا۔ ٹھیک ہے انسپکٹر صاحب، میری طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہوگا آپ مجھ سے ملنے آ جائیں۔ اوکے، میں 1 گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ انسپکٹر شرافت نے فون رکھا۔ رات کے 8 کا وقت تھا جب انسپکٹر شرافت اکیلے گاڑی چلاتے ہوئے کمال صاحب کی حویلی جا رہے تھے، جب اچانک آسمان پر بادل گرجنے کی آواز آئی۔ یہ اچانک موسم کو کیا ہو گیا؟ انسپکٹر شرافت نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھا۔ اب آدھا سفر طے کر چکے تھے، انہوں نے واپس جانے سے آگے جانا بہتر سمجھا۔ کچھ دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ انسپکٹر نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کی۔ وہ تیز گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا جب اسے سامنے سڑک پر کوئی کھڑا دکھائی دیا۔ اس نے 2 بار اسے اپنے ہاتھ سے سائیڈ پر ہونے کا اشارہ کیا، مگر وہ شخص ویسے ہی اپنی جگہ پر جم کر کھڑا رہا۔ اس نے گاڑی دوسری طرف کی تو وہ شخص اس طرف آ گیا۔ مجبوراً اسے تیز بارش میں بھی گاڑی سے باہر نکلنا پڑا۔ ارے کون ہو بھائی، راستہ چھوڑو، انسپکٹر بارش میں بھیگتا ہوا بولا۔ وہ شخص ایک قدم اٹھاتا ہوا اس کے طرف بڑھنے لگا۔ انسپکٹر کو وہ شخص مشکوک لگا۔ اس نے اپنے گن کور سے نکال کر ہاتھ میں پکڑی۔ کون ہو تم؟ وہ پھر سے بولا، مگر سامنے والا جیسے بہرا ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی چپ چاپ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے قریب آیا، اس کے جسم گاڑی کی لائٹ سے روشن ہونے لگا۔ بلیک پینٹ کوٹ اور سر پر بلیک ہوڈی لیے وہ شخص اس کے بالکل مقابل کھڑا تھا۔ انسپکٹر کو مریم کی باتیں یاد آنے لگی، جس سے اسے شک ہوا کہ یہ بھی انہی میں سے ایک ہے یا تو خود ڈیول۔ وہیں رک جاؤ، انسپکٹر نے گن کا رخ اس کی طرف کیا۔ وہ شخص ایک پل کے لیے رکا۔ ایک طرف سے کلہاڑی گھومتی ہوئی آئی اور انسپکٹر جس ہاتھ میں گن تھانے کھڑا تھا، اس ہاتھ کو کاٹتی ہوئی سڑک پر گری۔ گرجتے بادلوں کے ساتھ انسپکٹر کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ لہو لہان سڑک پر گرا پڑا تھا۔ آس پاس کی جگہ سے 10-15 سیاہ لباس والے اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر ایک گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا اور اپنا ہوڈ اوپر کیا۔ اسے دیکھ کر انسپکٹر کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے۔ پہچانا مجھے؟ وہ شخص اس کے قریب ہو کر بولا۔ میری دنیا میں مجھے کہتے ہیں ڈیول۔ وہ بارش سے بھیگتا ہوا بول رہا تھا۔ تم میرا راز فاش کرنے چلے تھے نا، تاکہ میری سے مجھے دور کر سکو؟ لو، آج میں تمہیں اس دنیا سے ہی بہت دور پہنچا دوں گا، اتنا دور کہ تم کبھی لوٹ کر واپس نہیں آ سکو گے۔ نہیں پلیز، مجھے مت مارو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ انسپکٹر کو اپنی جان پر بن گئی۔ بتا تو تم نے دیا ہی تھا تو اچھا ہوا کہ فون میں نے اٹھایا تھا۔ فلیش بیک۔ کمال صاحب، مجھے آپ کا مجرم مل گیا ہے، انسپکٹر شرافت بولا۔ اچھا، کون ہے وہ؟ راحیل نے فون کان کو لگا کر بولا۔
کمال صاحب خیریت؟ آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے؟ انسپیکٹر شرافت کو ان کی آواز بدلی بدلی لگی۔ ہاں میرا گلا کچھ خراب ہے۔ تم بتاؤ کون ہے وہ شخص؟ راہیل نے اپنی آواز بھاری کرتے ہوئے کہا۔ جب شہزادی سیڑھیوں سے گری تو میں چھت پر گیا تھا، جہاں مجھے سیڑھیوں کے پاس ایک بٹن ملا، جسے مجھے معلوم ہوا کہ ایسے بٹن صرف شرٹ پر لگے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کے خاندان کے سبھی مرد سوٹ پہنتے ہیں سوائے… انسپکٹر خاموش ہوا۔ جی بتائیے، سوائے کس کے؟ سوائے راہیل کے۔ انسپکٹر کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی راہیل کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ فلیش ناؤ۔ بہت کر لیا لحاظ۔ اب جو بھی میرے اور میری کے درمیان آئے گا، اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اس نے اپنے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ ان میں سے ایک آدمی ہاتھ میں مضبوطی سے کلہاڑی پکڑے انسپکٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ نہیں، مجھے معاف کر دو، میری جان بخش دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، بلکہ میں اپنا ٹرانسفر کروا لوں گا۔ پلیز میری جان بخش دو۔ وہ مسلسل اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا جب تیز کلہاڑی کی ایک ہی وار سے اس کا سر اس کے جسم سے جدا ہو کر دور جا گرا۔ اس کے جسم سے خون کی تیز دھاریں نکلتی ہوئی بارش کے پانی کے ساتھ بہنے لگیں۔ ڈیول نے ڈیڈ باڈی کی شرٹ ٹٹولی اور اس کی جیب سے اپنی شرٹ کا بٹن نکال کر مٹھی میں لیا۔ بہت جلد تم میرے پاس ہوگی میری، صرف میری بن کر رہو گی ساری عمر۔ اس نے بٹن کو سختی سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ ماضی رات کے وقت عقیلہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب شہزادی داخل ہوئی۔ عقیلہ، تم جاؤ میرے کمرے کی صفائی کرو، شہزادی نے پیکٹ ہاتھ میں چھپاتے ہوئے کہا۔ لیکن شہزادی بی بی، اس وقت؟ عقیلہ رات کے وقت اس کے منہ سے صفائی کی بات سن کر حیران ہوئی۔ ہاں اس وقت کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ شہزادی کو اس کا یوں بولنا اچھا نہ لگا۔ نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ چائے ابل جائے گی، میں چائے بنا کر پھر کر دوں گی۔ عقیلہ نے کپ میں چمچ چلاتے ہوئے کہا۔ یہ میں دیکھ لوں گی، تم جاؤ۔ جی ٹھیک ہے۔ عقیلہ چپ چاپ کچن سے باہر نکل گئی۔ شہزادی نے 2 منٹ چائے کے پکنے کا انتظار کیا، پھر چولہا بند کر کے کپکپاتے ہاتھوں سے 3 ٹیبلٹس نکال کر چائے میں ڈال دی۔ اچھی طرح مکس کر کے چائے کپس میں ڈالی۔ بن گئی چائے، لائیں میں دے آتی ہوں سب کو، عقیلہ بولی تو شہزادی ایک دم سے بوکھلا گئی، لیکن شکر ادا کیا کہ اس کی کمر عقیلہ کی طرف تھی، جس وجہ سے وہ اس کا بوکھلایا ہوا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ ہاں بن گئی ہے، دے آؤ سب کو، اور یہ تمہاری اور شفیق کی چائے بھی رکھی ہے، شہزادی نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے۔ عقیلہ ٹرے پکڑے سب کے کمروں میں باری باری چائے دے آئی۔ شہزادی اپنے کمرے میں آئی اور ہاتھوں کو مسلتے ہوئے دیوار پر لگی گھڑی دیکھنے لگی، جو اس وقت رات کے 9 بجا رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد وہ نیچے آئی اور دیکھنے لگی سب سو رہے ہیں یا کوئی جاگ بھی رہا ہے۔ کسی کی بھی کمرے سے کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اس کا مطلب تھا سب سو چکے ہیں۔ شہزادی نے مریم کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھول کر دیکھا۔ وہ اور ارسم دونوں ہی گہری نیند سو رہے تھے۔ پھر وہ عقیلہ اور شفیق کو دیکھنے گئی تو ان دونوں کو بھی سوتا پایا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہوئی۔ 5 منٹ کھڑے رہنے کے بعد اسے راہیل دکھائی دیا۔ اس نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور نیچے آ کر گیٹ کھولا۔ جلدی اندر آؤ، شہزادی نے کہا۔ ٹیبلٹس ملا دی تھی کسی چیز میں؟ راہیل نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا۔ ہاں ملا دی ہیں، سب سو رہے ہیں، وہ گیٹ بند کرتے ہوئے بولی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے آئی اور دروازہ اندر سے لاک کیا۔ جیسے ہی وہ واپس مڑی، راہیل نے اس کی کلائی کھینچ کر اسے سینے سے لگایا۔ جب تم پاس نہیں ہوتی تو کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا، بس دل کرتا ہے تم ہر وقت میرے پاس رہو، میرے سینے سے لگ کر۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے بول رہا تھا جب شہزادی کا دل دھڑکنے لگا۔ ابھی چھوڑے مجھے، پہلے آپ بتائیں، آپ نے مجھے بہت کچھ بتانا تھا۔ وہ اس کے حصار سے نکل کر بولی۔ اچھا ادھر بیٹھو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ پر بیٹھا۔ میں نے مریم کو اغوا نہیں کیا شہزادی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا جو اتنا بڑا الزام میرے سر لگا رہی تھی۔ لیکن ارسم بھائی نے آپ کے بارے میں جو کچھ کہا، اس کا کیا؟ شہزادی نے پوچھا۔ ارسم بھائی کو جس رات ہوش آیا میں تو گھر تھا ہی نہیں، یہ بات تو تم بھی جانتی ہو نا؟ اس کی بات پر شہزادی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
اور ان کی ڈرپ میں زہر کا انجیکشن لگانے والی بات شہزادی نے کہا، وہ انجیکشن بھی اس شخص نے لگایا ہوگا جس نے مریم کو اغوا کیا، لیکن کوئی مریم آپی کو اغوا کیوں کرے گا؟ شہزادی تجسس کا شکار تھی۔ صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، راحیل بولا۔ اور وہ کیا؟ مریم کی خوبصورتی۔ راحیل نے شہزادی کی بات کا جواب دیا۔ ہاں، مریم آپی بہت خوبصورت ہے، شاید کوئی ان کو حاصل کرنا چاہتا ہو۔ میری نظر سے دیکھو، تمہاری خوبصورتی کے آگے وہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے شہزادی کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا، ابھی دور رہیں مجھ سے، مجھے آپ سے اور بھی باتیں کرنی ہیں۔ شہزادی نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کرتے ہوئے پوچھا، ٹھیک ہے، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ آپ اس رات اپنی صفائی میں کچھ بولے کیوں نہیں، جس رات آپ کو اریسٹ کر کے لے جایا جا رہا تھا؟ وہ اس لیے کیونکہ میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا بڑا بھائی، جو مجھے جان سے بھی عزیز ہے، وہ مجھ پر شک کرے گا۔ وہ مصنوعی آنسو بہانے لگا۔ راحیل پلیز، آپ روئیں تو مت۔ شہزادی کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ اس کے لیے اس کے رخسار صاف کرنے لگی۔ راحیل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور انگلیوں کے پوروں کو چومنے لگا۔ ایک تم ہی ہو جو مجھ سے پیار کرتی ہے، مجھ پر یقین کرتی ہے، صرف تم ہی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ کا ایک ایک پور کو چوم رہا تھا۔ شہزادی کا شرم سے چہرہ سرخ ہوا۔ اس نے ابھی بھی یہ بھی پوچھنا تھا کہ جیل سے کیسے رہا چھوٹا، لیکن راحیل کی بے باکیاں اسے خاموش رہنے پر مجبور کر گئی۔ راحیل، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ ایک بار پھر سے لو میرا نام، راحیل نے کہا۔ راحیل، اس سے پہلے کہ وہ اس کے لفظوں پر جھکا، شہزادی سختی سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ راحیل نے اسے لٹایا اور اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ راحیل، اس کی پکار کا راحیل پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے کام میں جاری رہا۔ راحیل، رک جائیں، وہ ایک بار پھر سے بولی تو راحیل نے اپنا چہرہ اس کے مقابل کیا۔ کیوں تمہیں میرا چونا اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ ایسی بات نہیں۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ راحیل نے کہا۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ شادی سے پہلے وہ شرم سے نظریں جھکائے ہوئے بولی، جانتا ہوں ٹھیک نہیں، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چھوا تمہیں، اور اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو آئندہ احتیاط کروں گا۔ وہ اس سے الگ ہو کر لیٹا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ شہزادی کو لگا وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ پریشان مت ہو، ناراض نہیں ہو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ شہزادی نے اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے۔ راحیل نے اسے کمر سے جکڑا اور اپنے اوپر حاوی کیا۔ 8 بج چکے تھے اور گھر والوں میں سے ابھی تک کوئی نہیں اٹھا تھا۔ باقی تو ٹیبلٹس کے زیر اثر سو رہے تھے اور شہزادی پوری رات راحیل کے ساتھ باتیں کرنے کے وجہ سے سو رہی تھی۔ ارسم کی آنکھ کھلی تو اس نے ٹائم دیکھا۔ اتنا ٹائم ہو گیا؟ اس نے خود کلامی کی اور سائڈ پر دیکھا تو مریم سو رہی تھی۔ پہلے وہ اسے جگانے لگا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ ریڈی ہو کر نیچے جانے لگا جب اس کا دل مریم کی طرف کھنچا۔ اس نے مریم کی طرف قدم اٹھائے۔ اس کے پاس جا کر کچھ دیر تک اس کے بے داغ اور معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ جب سے وہ مریم سے ناراض تھا، اسے ایک پل بھی سکون میسر نہیں ہوا، لیکن اسے اس بات کا احساس دلانا بھی ضروری تھا کہ وہ انجانے میں کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ وہ پاس بیٹھ کر اس کے سرخ نرم رخساروں کو سہلانے لگا۔ جب اپنے اوپر کسی کا لمس محسوس کر کے مریم نیند سے بیدار ہوئی۔ ارسم، مریم نیند سے چور آواز میں بولی۔ وہ بے یقینی سے ارسم کے چہرے کو ہاتھ لگانے لگی کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کوئی خواب ہے، اس لیے ارسم اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے۔ ارسم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لب رکھے۔ جب مریم کو یقین ہو گیا یہ خواب نہیں حقیقت ہے تو وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ ارسم، مجھے معاف کر دے پلیز، میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی، میرے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ اور کچھ نہیں ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ارسم اس کے بالوں کو سہلانے لگا جس سے مریم نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ میں تم سے ناراض تھا ہی کب میری جان، ابو جان اور تایا جان کی اتنی ہی زندگی لکھی گئی تھی۔ میں تو بس تمہیں احساس دلانا چاہتا تمہارے لیے میری ایک اہمیت ہونی چاہیے۔ اتنی بڑی بات تمہیں سب سے پہلے مجھے بتانی چاہیے تھی۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتا بول رہا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ میں نے تمہیں معاف کیا، چلو اب رونا بند کرو۔ اس نے مریم کو خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے۔ یہ کیا، آپ تیار ہو گئے اور میں سوئی رہی؟ مریم اسے تیار دیکھ کر
حیران ہوئی۔ ہاں آج ہم دیر تک سوتے رہے ہیں، 8:30 ہو رہے ہیں۔ ارسم نے واچ سے ٹائم دیکھا۔ کیا اتنا ٹائم ہو گیا؟ میں اتنی دیر سوتی رہی؟ مریم گلے میں دوپٹہ پہنے ہوئے تیزی سے اٹھی۔ میں نیچے جا رہا ہوں، تم جلدی آ جاؤ، مجھے پہلے ہی لیٹ ہو چکی ہے۔ جی میں بس ابھی آتی ہوں، آپ جائیں، مریم واش روم میں جاتے ہوئے بولی۔ ارسم نیچے آیا تو سناٹا چھایا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ اس وقت تو پورا گھر جاگ جاتا ہے، تو آج ایسا کیا ہو گیا؟ وہ ابھی سوچ رہا تھا جب عقیلہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ معذرت صاحب جی، آج سے پہلے کبھی مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوئی، آج پتہ نہیں کیوں میں اور شفیق دونوں ہی سوئے رہے۔ ارسم اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ سب گھر والے ہی ایسے کیسے سو سکتے ہیں؟ آپ بیٹھیں، میں ابھی ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کچن میں چلی گئی اور ارسم کرسی پر بیٹھا۔ جی تو جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز ہماری ایک ساتھ پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں اور لائک کا بٹن بھی پریس کر لیں۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔